السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پر غور کریں۔ آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھیں، جانیں، سمجھیں، اس کے پیغام کو جانیں، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، اے مالک ملک کی بادشاہت کی، تو دیتا ہے، ملک کا بادشاہت، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، ملک کا بادشاہت، ممن تشاء ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، بیدک تیرے ہی ہاتھ میں ہے، خیر بھلائی، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہے، شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے، تو لیجو تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، اور وتو لیجو اور تو داخل کرتا ہے، نہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، اخراج کرتا ہے، الحی زندہ کو، من الموت مردہ سے، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، میتا مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزقو اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، بغیر حساب کے، لا یتخذ نہ بنائے، مؤمنون مومن، کافرین کافر کو، اولیاء دوست، یعنی مومن کافر کو دوست نہ بنائے، تو پھر کس کو بنائے؟ من دونی سوائے مومنین مومنوں کے، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی دوست بنائے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں وہ، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی چیز، اللہ الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، منہم ان سے بچنا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، مصیر پلٹنا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ، ما جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے صدر میں ہے، او یا، تبدو ہو تم ظاہر کرو، جانتا ہے اسے اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو، فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل ہر شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا۔ یوم جس دن، تجدو پا لے گا، کلو ہر، نفس ما جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محصرہ حاضر کیا ہوا، وما اور جو، عملت اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، تودو وہ چاہے گا، لو کاش جو برائی کرے گا وہ کیا چاہے گا؟ کاش،
انا بے شک بینہا درمیان اس کے، مطلب برائی اور اس کے درمیان، وبینہ اور درمیان اس کی برائی کے، امدم فاصلہ ہونا، بعیدہ دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رعوف بہت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ تم محبت کرتے، اللہ سے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یعنی اطاعت کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں وہ محبت کرتا، کافرین کافر۔ آیت ترجمے کی طرف، تفسیر کی طرف، آیت نمبر 26، آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے بادشاہی کے مالک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے بادشاہی کے مالک، یعنی پہلے اللہ رب العزت کا تعارف کرایا گیا کہ وہ بادشاہی کا مالک ہے، ساری بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ رب العزت کے اختیار میں، اسی کی ملکیت ہے اور بادشاہی پہ وہی فائز ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی سے چھین لیتا ہے۔ تو پہلے اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ بادشاہی کا مالک ہے وہ، تو وہ جس بادشاہی کا مالک ہے، یعنی ساری بادشاہی کا وہی مالک ہے، تو وہ بادشاہی میں سے جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو حکومت اور بادشاہی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، جو بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے، اور جس کسی کو بھی جو بھی بادشاہت مل رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ بادشاہی کا مالک ہے، یہ پہلے کہا گیا۔ آپ آیت پہ غور کریں، آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے بادشاہی کے مالک، پہلے بتایا گیا کہ وہ بادشاہی کا مالک ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی بادشاہت میں سے جسے چاہتا ہے جتنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، تو فرمایا تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت اور طاقت اور کوئی ایسی صفت نہیں کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں ملا یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ بادشاہی صرف دولت اور شہرت سے ہی اس کا تعلق نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت سے اس کا تعلق ہے، اور یہاں تک کہ عزت اور ذلت بھی اس کے اندر شامل ہے، کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت اس سے چھین لیتا ہے۔ کیا ہے ہمیں یقین کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے؟ عزت اور ذلت ہم کئی دوسری دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثریت ریاکاری کرتی کہ وہ دیکھ لے گا تو وہ امپریس ہو جائے گا، وہ میری عزت کرے گا، میں دولت مند ہو جاؤں گا تو میری عزت ہو جائے گی، مجھے فلاں پاور مل جائے گا تو میں عزت والا ہو جاؤں گا۔ یہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اور بھی پچھلے جو انبیاء اور صحابہ گزرے ہیں، ان کے ساتھی گزرے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بادشاہت دی گئی ہو، دولت اور شہرت دی گئی، لیکن عزت ہر کسی کو عطا کی۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، جو بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے، یہاں پہ شر نہیں کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ کوئی شر ہمیں پہنچتا ہے، کوئی نقصان، کوئی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور کیوں پہنچتی ہے؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، ہم توبہ اور استغفار کر لیں۔ اس لیے یہاں پہ صرف یہ کہا گیا کہ سب بھلائی تیری ہی طرف سے، کیونکہ یہ بھی بھلائی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ ہمیں نہ پکڑے تو پھر توبہ اور استغفار کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے؟ اور یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور پریشانی دے کر کے ہمیں مصیبتوں میں گھیرتا ہے، یعنی نقصان پہنچاتا ہے، تاکہ ہم اس کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک ساتھ یہ راز کھلے، یہ گناہ کھلے قبر میں یا حشر میں، تو لوٹنے کا اور پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں صرف ایک بات کہی گئی، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک
تو ہر چیز کو خوب قادر، تو ہر چیز پر قادر، تو بادشاہت تیری ہی ہے اور تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور تو ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور ہر قسم کی بھلائی، ساری بھلائی تیری ہی طرف، یعنی کوئی بھلائی دھاگے اور پلیتے کی طرف اور کسی دوسری مخلوق کی طرف نہیں، اور بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، بہت بڑی قدرت کہ کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، اسے وہ داخل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، جس کو اس کا اتنا حصہ دیتا، اور تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو مردہ سے زندہ کو، یعنی دانا مردہ ہوتا ہے اور اس میں سے زندہ پودے نکلتے ہیں، پودے نکلتے، اسی طریقے سے کافر سے مومن نکالتا ہے، اور کبھی مومن سے کافر کو، کبھی انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس سے تو چاہے بے حساب رزق، تو یہ رزق اللہ رب العزت کے اختیار، وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بے حساب رزق جسے چاہتا ہے، یہاں پہ تخفیف نہیں کی گئی، یہاں پہ الگ نہیں کیا گیا کہ مومنوں کو ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کئی بار نافرمانوں کو اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور کافروں کو بھی یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور کبھی مومنوں کو، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے اندر ہے، اللہ رب العزت جسے جتنی چاہتا ہے اتنی رزق سے نوازتا ہے۔ آیت نمبر 28، لا يتخذ، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یعنی خصوصی تعلقات دوستی کافروں سے نہیں کرنا، یہ اللہ نے آرڈر دیا، اے اہل ایمان، ایمان والوں سے مطالبہ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، اور اگر بنا لیے تو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اللہ اپنے غضب اپنی پکڑ سے، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائے۔ دوستی کے تعلق سے، یہاں دوستی کا تعلق خصوصی تعلق ہے جو کافروں سے منع کیا گیا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ کافر کسی جاتی یا کسی برادری کا نام نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھ چکے، لیکن یہاں پر کیونکہ ایک صاف انداز میں ایک اللہ رب العزت کا اعلان ہے، ہرگز دوستی نہ کرو، تو اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر ایک کسی جاتی کا نام ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو مختصر سے طور پر ہم سمجھے، اور میں آپ کو صرف یاد دلاؤں گا، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں آپ کو یاد آ جائیں۔ کافر کسی جاتی برادری کا نام نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ میں سبھی لوگ اسلام مذہب کے ماننے والے تھے، دین ابراہیم پر تھے، مسلم تھے، اور یہودی اور نصرانی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یعنی یہ بھی دین ابراہیم پر تھے، یہ بھی مسلم تھے۔ پھر یہ کافر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ یہ آیتیں تو اور یہ ساری باتیں وہیں پر نازل ہو رہی ہیں مکہ کے اندر، اور مکہ کے لوگوں کو ہی کہا جا رہا ہے مدینہ کے اندر، یعنی مدینہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ کے اندر یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مجوسی یا مشرکین مکہ، اور ان سب کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہی۔ یہ کافر کیسے کہلائے؟ کیا وجہ تھی ان کی کافر کہلانے کی؟ ان کے اندر ہر قسم کی برائی آ گئی تھی، جیسے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، یعنی شرک کو قبول کر لیا، شرک کرنے لگے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یعنی آپ کی رسالت کا انکار کیا۔ تیسرا، قرآن اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا۔ چوتھا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، یعنی شراب، جوا، چوری، عورتوں پر ظلم، خون کرنا، زنا کرنا، اور بھی کئی برائیوں میں یہ ملوث ہو گئے۔ تو یہ برائیاں کرنے والوں کو کافر کہا، یہ برائیاں کرنے والے، یعنی یہ صفات جن کے اندر آئے گی کہ وہ کھلم کھلا یعنی شرک کرنے والا ہو، رسالت کا انکار کرنے والا ہو، قرآن کا آخرت کا انکار کرنے والا ہو، شراب، جوا، مرڈر، چوری اور زنا اور خونریزی، اس قسم کے جو کام کرنے لگے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کافر۔ تو ان سے دوستی یعنی دلی تعلق منع کیے گئے۔ ہمارا دوست کون ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں؟ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور اسی چیز سے منع کیا گیا۔ نمبر ایک، دلی محبت میں اس کی بات کا لحاظ کرنا، دلی محبت ایسی ہو کہ اس کی بات کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اب وہ صحیح بات کہے یا بری بات کہے، غلط بات کہے، اس کا لحاظ کر کے اور اس کام کو کرنا کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ دوسرا، راز کی بات شیئر کرنا، راز کی بات اسے بتانا۔ تیسرا، خالی وقت اس کے ساتھ گزارنا، خالی وقت اس کے ساتھ گزارنا۔ یہ ہمارے والد بھی ہو سکتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، اسکول میں پڑھنے والے ہمارے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، اور پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ آپ کا دوست ہے۔
تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی دوستی نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے دشمنی رکھو. یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے دشمنی رکھو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے اور رات میں ان کے لیے دعائیں کیا دعائیں کرنا یعنی ان کو جہنم کی آگ سے، دنیا کی رسوائی سے بچانے کی کوشش، یہ ان کی محبت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کے ترغیب کرنے کے بعد، انکار کرنے کے باوجود، ان کے برا بھلا کہنے کے باوجود، انہیں سخت تکلیف دینے کے باوجود بھی بار بار ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں کتاب و سنت کی طرف لانے کی کوشش. اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم سمجھے کہ دوستی سے منع کیوں کیا جا رہا ہے. ایگزامپل، کسی ماں کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چور ہے، دوسرا شرابی ہے اور تیسرا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، مرڈر کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور ایک اچھا بچہ ہے. تو ماں کیا کہے گی کہ تو اس سے دوستی مت کرنا، اس کی سنگت اختیار مت کرو، یعنی ان 3 کی سنگت اختیار مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، ان کا لحاظ نہیں کرنا ان کی محبت میں، کہ یہ کہیں گے کہ شراب خانے میں چلو تو تم بھی چلے جانا، یہ کہیں کہ شرک کے پاس چلو، یہ کہیں کہ بدعات کے پاس چلو تو تم ان کا لحاظ مت کرنا، ان کے ساتھ وقت مت گزارنا، انہیں راز کی بات شیئر نہ کرنا. یہ ساری وصیتیں کیوں کی کرتی ہے ایک ماں؟ تاکہ وہ برائیاں اس کے اندر داخل نہ ہو، وہ برائیاں اس کے اندر نہ آئے. اور ہم غور کریں کہ جو بھی ہمارے اندر برائیاں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اسی سنگت اور اسی دوست. اور یہ اس کی نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے وہ یہی کہیں گے فلالن خلیلا، کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا، کیونکہ حق بات آ جانے کے بعد ہی اس نے مجھے حق بات سے دور کر. اب اس آیت کے اوپر پھر سے غور کریں. ایمان والوں کو خطاب، اے اہل ایمان، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب اس سے وہ سنگت اختیار کر لے گا، اس کا لحاظ کرے گا، تو اس کی برائی میں بھی وہ شامل ہوگا، اس سے راز کی بات شیئر کرے گا تو وہ نیکی کے کام کرنے سے اسے روکے گا، اس کے ساتھ جب وقت گزارے گا تو دل اثر لیتا ہے، اور جب یہ اس کی سنگت اختیار کر لے گا تو اس کے اندر وہ برائیاں آنے میں وقت نہیں لگے گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا. تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق، الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے تمہیں ڈرا، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اس تعلق سے چند آیتیں. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اتنا غیرت اللہ رب العزت دلا رہا ہے کہ تمہارے رب کا دشمن ہو، جس رب سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو، جس کے حکم کو تم ماننا خوشی کے ساتھ تم مانتے ہو، اس رب کا وہ دشمن ہے اور تمہارا بھی وہ دشمن ہے. تم ان کو دوستی کے پیغام پہنچاتے ہو، تم اسے دوستی کا پیغام پہنچاتے ہو، یہ ہے تمہاری غیرت. سورہ ممتحنہ میں بھی آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 1 کے اندر، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ جو سنگت غلط اختیار کر لے گا وہ سیدھے راستے سے ضرور بھٹک. اور تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 144، اے اہل ایمان، یہاں پر بھی ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. یعنی دوست کس کو بناؤ؟ مومنوں کو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ اللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اے ایمان والو، یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے، یہ ہے سنگت، وہ بھی انہی میں سے. اور کچھ دلیلیں لکھ لیں وقت کی قلت کی وجہ سے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، سورہ آل عمران آیت نمبر 118، 119 اور 149، 149، سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24، سورہ توبہ آیت نمبر 23، 24، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29، جس میں جہنم میں جانے کی وجہ جہنمی بتائے گا کہ کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا، وہی تھا جس نے حق بات آ جانے کے بعد مجھے اس سے روک دی. تو یہ دوستی کس سے کریں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا دوستی کرو اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والے. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ شرکسی پہ اتر آیا، یعنی اس نے ظلم کیا ہے، اللہ کا حق مخلوق کو دیا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھا ہے، انہیں ان کے اوپر ظلم کیا. جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند نصیحتیں کی، جس میں سے پہلی نصیحت کہ اے موسیٰ نرمی سے بات، اور دوسری نصیحت کہ تم اگر کسی ایسے شخص کی بات مان گئے جس کا دل ایمان سے خالی ہے،
تو دوستی کس سے کرنا ہے؟ ایمان والے سے. ایمان سے اس کی بات مان گئے. ہم بات کس کی مانتے ہیں؟ دوست کی. اے موسیٰ اگر تم کسی ایسے شخص کی بات مان گئے جس کا دل ایمان سے خالی ہے تو تمہیں ہلاک اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں. اللہ. موسیٰ کون ہے؟ جن کی تربیت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں چنا اور تمہیں تمہاری تربیت کی. میں نے اپنی ذات کے لیے موسیٰ تمہیں چن لیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے عذر پیش کیے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے اوپر جو ہے خون کا کیس چل رہا ہے، اور وہ انکار کر دے گا، نہیں مانے گا. کچھ نہیں مانا. اللہ رب العزت نے کہا نہیں تمہیں جانا ہوگا. ایسے اولو العزم پیغمبر کہ جن سے اللہ نے خطاب کیا اور انہیں کتنی سخت وعید، کتنے سخت انداز میں آپ کی کو نصیحت فرمائی. پہلی یہ کہ نرمی سے بات کرنا، اور دوسری یہ کہ تم نے اگر کسی ایسے شخص کی بات مان لی جس کا دل ایمان سے خالی ہے تو تمہیں تباہ اور برباد ہونے سے بچا نہیں سکتا. اللہ رب العزت اس حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق. پھر سے سمجھ لے، کفر ایک فطرت عمل کا نام ہے. اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کا، آخرت کا، قرآن کا، اللہ کے احکامات کا جو انکار کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں. یہ کسی جاتی کا نام نہیں، اور یہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے سب دین ابراہیم کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور انہی نے جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا اور انسانیت کے اوپر یہ ظلم کرنے لگے، تب انہیں کافر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے نفرت رکھنا ہے، ان سے محبت بھی رکھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے اللہ رب العزت سے، اور انہیں سمجھانے اور صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرنا. سنگت اس لیے اختیار نہیں کرنا ہے کہ وہ برائی ہمارے اندر نہ آ جائے، یعنی ان سے راز کی بات شیئر کرنا، وقت گزارنا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کا لحاظ کرنا کہ انہیں کوئی بات بری نہ لگے. آگے آئے آیت نمبر 29. آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا. یعنی یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ جنات جانتا ہے، نہ کوئی شیطان جانتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ محض تخمینے کے اعتبار سے، گیسنگ کے اعتبار سے وہ بتاتے ہیں کہ تم یہ سوچ. حقیقتاً دل کے اندر کیا ہے وہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں. تو آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا. اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. آسمان اور زمین کے اندر ذرہ سے ذرہ چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی اللہ رب العزت، اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. کیوں؟ وہ خالق ہے اس کا. اور دلوں کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ کیسے نہ جانے جس نے اسے خود پیدا کیا. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کی بات جاننے پر بھی قادر ہے، اور ہر مخلوق کو جاننے پر بھی قادر ہے، اس کی حفاظت اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے. جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے. دیکھیے بار بار یہ بات ہے کہ جو تم نے کیا وہ تم اپنے سامنے پاؤ، اور جس نے برا عمل کیا وہ برا عمل تم اپنے سامنے پاؤ. یعنی ہمارے عمل کسی دوسروں کو نہیں ملنے والا. ہاں الا یہ کہ جو 3 عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک اولاد جب وہ دعا کرتی ہے، جب وہ نیکی کا کام کرتی ہے تو اس کے باپ کو ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے مسلمان بنا، اس نے اسے نیکی کی تعلیم دی. تو نیک اولاد اور صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی کنواں کھدوا دیا تھا، پیڑ لگوا دیا تھا، مسجد بنوا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جب تک اس کو اجر ملے گا. اور تیسرا علم نافع، نفع بخش علم اگر اس نے چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس علم پر پھر عمل ہوتے رہا تو اس کا بھی اجر اسے ملتا رہے. اور اسی طریقے سے وصیت بھی یہ عمل کے اندر ہی داخل ہو. تو یہ سب اس نے خود کیا ہے. اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ عمل اس کا خود کا عمل ہے. اس لیے یہاں فرمایا جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے. تو ہمیں ہر اپنے عمل کو اپنے سامنے پانا ہے. وہ خواہش کرے گا جب وہ دیکھے گا اپنا نام اعمال. اور ہم خود غور کریں کہ اگر ہمیں اپنا نام اعمال حشر کے میدان جب ہمارے سارے رشتہ دار ہوں گے، جو عزت کرنے والے ہیں وہ بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، ان کے سامنے نام اعمال کھولا جائے، یہ تو ایک بہت بڑی بات. ہمیں بند کمرے کے اندر اور ہماری اعمال کی فلم دکھائی جائے، ہم اس کو فیس کرنے کی بھی طاقت، کیا کیا گناہ نہیں. اور جب وہ حشر کے میدان میں اپنے گناہوں کو دیکھے گا کیسی ذلت اس کو محسوس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ. آج ہمیں اس کا لحاظ اور اس کا خیال رکھنا کہ ہمارے اور برائی کے بیچ میں، یعنی اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بیچ میں دور کا فاصلہ ہو جائے. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، شرک اور بدعات سے، نبی مکرم کی نافرمانیوں سے
دور کا فاصلہ ہو جائے کہ ہم وہی کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول، اور وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا۔ یہ ڈرانا بھی اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، اللہ رب العزت کہ اس نے ہمیں خبردار کر دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا، تمہارے ساتھ موت کے بعد قبر کے اندر حشر کے اندر ایسا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آنے والے وقت سے خبردار کر دیا۔ یہاں پہ فرمایا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا۔ تو واقعی اللہ شفقت کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس نے ہمیں خبردار کر۔ آج کی آخر دو آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے، یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کی وجہ سے ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتے، کیونکہ ہم اللہ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، بغیر کسی مفاد کے محبت کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اطاعت کی جائے۔ تو واقعی اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہوگی۔ تو یہاں فرمایا فاتبعونی، تو وہ میری اتباع کرے، تو میری پیروی کرے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہیں ولایت کے درجے پہ فائز کر دے، تمہیں اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو جائے، تمہیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی دوستی نصیب ہو جائے، تو تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ رسول اللہ کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی الہی ہوتی، وہی یوحا کا۔ ایسے کئی لوگ معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے، جیسے اکثر طور پر نصرانی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بعض خواتین نکاح نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، رہبانیت اختیار کرتی ہیں، کیوں؟ اللہ کی محبت کی، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کئی لوگ جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو پانے۔ اور یہی دعویٰ بھی کیا تھا ایک مقام پر یہودی اور نصرانی علماء نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غالباً نصرانی علماء نے، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت۔ تو اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل تو کچھ تھی نہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے تو دلیل چاہیے نا، کوئی وہی چاہیے کہ ہاں اللہ بھی تم سے محبت کرتا۔ دوسرے دفعہ آ کر کے پھر چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر اپنے عمل کو بتاتے ہیں، اور عمل کیا بتاتے ہیں؟ کہ ہم تو نہا کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ تو صرف وضو بنا کر کے نماز، یعنی ہم زیادہ قربانی دینے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ تو بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ چلے، رہبانیت اختیار۔ آپ تو خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کر کے کرتے ہیں، احرام باندھ کر کے کرتے ہیں، اور ہم تو برہنہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت اور رضا کے لیے۔ ہم نے دنیا ہی نہیں، اپنے کپڑوں کو بھی تیاگ دیا، اپنے کپڑوں کو بھی اتار دیا۔ تو اپنے عمل کو زیادہ کر کے بتا۔ اور اس قسم کی جو بھی سوچ یہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت میں اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، پیڑ پہ الٹے ٹنگ کر کے اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کنویں میں الٹا لٹک کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈ کے موسم میں نہا کر کے اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے سب سے اونچا کلمہ، سب سے عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ رات بھر پڑھ، اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہ رہے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے یہ وصیت کر دیا، یہ نصیحت فرما دی، یہ اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو اتباع کریں اللہ کے رسول، میری اتباع کرو۔ تو اتباع کا کیا پھل ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ ولایت حاصل، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی قربت حاصل۔ اور پھر اس کے بعد وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو گناہوں کی بخشش یہاں پہ شرط لگا دی اللہ کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور ہم میں کون ایسا ہے جو گنہگار نہیں؟ تو گناہوں کو بخشش اللہ کے نبی کی اطاعت پر فرما۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم۔ اب اللہ رب العزت تمہارے اوپر مغفرت فرمائے گا اور تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ قل، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں، یعنی اپنی مرضی کی کرے، جو دل میں آ رہا ہے وہی ان کے لیے اسلام ہے، جتنا ان کے دل میں آ گیا اتنا ہی اسلام، یا جتنا ان کے باپ دادا نے کیا اتنا ہی اسلام، یا وہی اسلام ہے۔
یا وہی کریں گے جو اپنے معاشرے کے اندر ہے، جو اکثریت کر رہی ہے، تو منہ موڑ لیا تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اطاعت رسول کے تعلق سے چند اہم نکات کو نوٹ کریں۔ سنت کی فضیلت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا لفظ حدیث کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے یہاں پر جو کہا گیا فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو۔ اتباع کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سنت کہتے ہیں، اور سنت ہی حدیث بھی۔ حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح کی جائے۔ تو سنت کا لفظ حدیث کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑی ہے کہ جسے تم مضبوطی کے ساتھ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ ایسی چیزیں چھوڑی ہے کہ جسے تم مضبوطی کے ساتھ لوگے یعنی پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے، اس کے نبی کی سنت ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 40 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93۔ جب بھی اہل علم یعنی علماء جب یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، تو اس وقت سنت کا یہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی حدیث مفہوم۔ جب بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے، تو کتاب یعنی اللہ کا کلام اور سنت یعنی حدیث، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو سنت کی فضیلت کا بیان۔ پوائنٹ نمبر 1، سنت کی اتباع اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، یعنی ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اس میں یہی دلیل لکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور۔ دوسرا پوائنٹ، سنت کی اتباع اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سنت کی اتباع اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 132 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ۔ تیسرا، سنت کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت ہم سب چاہتے ہیں، تو سنت کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 54، اگر تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ، شرط لگا دیا۔ چوتھا، سنت کی اتباع عظیم کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عظیم کامیابی، ہمیں سے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا؟ تو عظیم کامیابی کا ذریعہ سورہ احزاب آیت نمبر 71، سورہ احزاب آیت نمبر 71، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل۔ اور آپ دیکھ لیں، جس کسی نے بھی رسول اللہ کی اتباع کی، صحابہ اکرام، انہوں نے کیسی کامیابی حاصل۔ اور جب تک صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہوتے رہی، دنیا میں مسلمان عروج پر تھا۔ لوگ ان کو آئیڈیل سمجھتے تھے، ان کی مشابہت اختیار کرنا فخر سمجھتے تھے۔ آج جیسے مغربی تہذیب کی مشابہت اختیار کرنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اکثر مسلمان فخر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اکثر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں مغربی تہذیب کو اپنانا۔ یہ حالت تھی مسلمان کی، جب تک یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحیح معنوں میں جڑا رہا تو ان کی سخاوت کو، ان کے طرز عمل کو، ان کی طریقے کو اپنانا دنیا فخر سمجھ۔ سورہ نور آیت نمبر 51 اور 52، سورہ نور آیت نمبر 51-52، اہل ایمان کا تو صرف یہ کام ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کریں، یعنی حدیث کے ذریعے سے ان کا فیصلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں، سنت کے ذریعے سے ان کا فیصلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ مومنوں کی شان ہے، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ فلاح اگر چاہیے، سکسیس اگر ہونا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، قبر میں اور حشر میں، تو یہی ایک فارمولا ہے کہ اللہ کے رسول اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پانچواں، سنت اتباع جنت کے دخول کا ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے سنت کی اتباع۔ پانچواں، سورہ نساء آیت نمبر 13، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوں گے وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ دیکھیے اس سے دو ہی چیز کہ جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوں گے وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ہے بہت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے اس کے جس نے خود ہی انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخلے کا انکار کر. تو نبی کی اطاعت کی نافرمانی جس نے کی اس نے جنت میں داخلے کا انکار کر دیا. اس سے واضح بات اور کیا ہوگی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7280. اللہ ہم سب کو اطاعت و فرمانبرداری کی. سنت کی اتباع جنت میں نبیوں صدیقین اور شہداء کہ رفاقت کا ذریعہ. اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری، سنت کی اتباع جنت میں انبیاء علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابوبکر صدیق، شہداء اور صالحین صحابہ اکرام. ان کی رفاقت کون نہیں چاہتا کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب، ان روحوں کے بیچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں، ان عظیم لوگوں کے بیچ میں ہمارا شمار ہو. لیکن یہ کب ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کی، جیسے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ. یہ بہترین رفیق اور بہترین ساتھی. 7واں پوائنٹ، سنت کی اتباع اختلاف امت وقت نجات کا ذریعہ. آج دیکھیں امت میں کس طرح اختلاف ہے، اس اختلاف سے نجات کیسے ملے، اس اختلاف سے چھٹکارا کیسے ملے. تو یہی سنت ہے جو اختلاف کے وقت ہمیں کتاب و سنت پر یا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. تو 7واں پوائنٹ، سنت کی اتباع اختلاف امت کے وقت نجات کا ذریعہ. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرنے کی درخواست، مطلب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی وصیت اور نصیحت فرما، آپ میرے لیے کوئی حکم فرما، کوئی نصیحت فرما دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، یعنی آپ نے جب نصیحت فرمائی تو سب سے پہلے کس چیز کی نصیحت فرمائی؟ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار، اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کی، خواہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اختلاف کے وقت اختلاف سے نجات کا ذریعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. ایسی حالت میں میری اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ، میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری جس طرح صحابہ اکرام نے کی اس طریقے سے تم کر لینا، جس طریقے سے سنت کو صحابہ اکرام نے مضبوطی سے پکڑا اور جن سنتوں کو یہ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 42 ترمذی شریف حدیث نمبر 2676 صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 2735. 8واں پوائنٹ، سنت کی اتباع گمراہی سے نجات کا ذریعہ. اللہ، گمراہی سے نجات. اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم گمراہی میں ہیں یا نجات، گمراہی میں ہیں یا صراط مستقیم پر ہے. اس حدیث سے ہمیں واضح ہو جائے گا. 8واں پوائنٹ، سنت کی اتباع گمراہی سے نجات کا ذریعہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی پوجا کی، میں اس کی عبادت کی جائے گی، اس سے وہ مایوس ہو گیا ہے، شرک ختم ہو گیا، لیکن وہ اس بات سے ابھی بھی مطمئن ہے کہ وہ اعمال جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس میں اس کی اتباع کی. مطلب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ جس عمل کو تم حقیر سمجھتے ہو اس میں تم اس کی اتباع کرو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کوئی عمل کو ہم حقیر نہ سمجھے، ہر عمل میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. وہ پانی پینے کا مسئلہ ہو، کھانا کھانے کا مسئلہ ہو، وہ چلنے کا مسئلہ ہو، بیٹھنے کا مسئلہ ہو، اٹھنے کا مسئلہ، وہ نکاح کا مسئلہ ہو، میت کا مسئلہ ہو، وہ لین دین کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں کوئی مسئلہ حقیر نہیں، کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں، کوئی عمل چھوٹا نہیں. تو حدیث کو پھر سماعت فرمائے شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی پوجا کی. سبحان اللہ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے شرک کو توڑ کر کے پھینکا تھا اور پھر آپ نے فرمایا لیکن وہ اس بات سے ابھی بھی مطمئن ہے کہ وہ اعمال جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس میں اس کی اطاعت کی، لہٰذا شیطان کی چالوں سے بچو. یہ ہے شیطان کی چالوں سے بچو اور یاد رکھو میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو
مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اس سے مطلب کیا ہوا کہ کبھی ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا سے یہ ہوتا چلا ہے، تمہارے قبیلے تمہارے خاندان کا یہ رسم و رواج ہے، تمہارے معاشرے کی کبھی بات بتائی جائے گی، تمہارے عزیز و اقارب کی کبھی بات بتائی جائے گی، کبھی تمہارے دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا، کبھی تمہاری سوچ بتائی جائے گی۔ تو ان سب کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ بھلی خاندانی رسم و رواج، معاشرہ، ہمارے بڑے، سب کچھ چھوٹ جائے لیکن اسے مضبوطی سے پکڑ رہنا، یہ مطلب۔ تو تمہارے درمیان میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 40، صحیح ترغیب حدیث نمبر 40۔ 9واں پوائنٹ، سنت زندہ کرنے کی عظیم ثواب کا ذکر۔ سنت زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے اس سنت کو بھول گئے ہیں، کوئی نہیں جان رہا، وہ معاشرے کے اندر ختم ہو گئی، مردہ ہو گئی، تو اس سنت کو اگر کوئی زندہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کی تو سنت زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کی، تمام لوگوں کے برابر اس اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کی۔ اللہ ہم توفیق عطا فرمائے سنتوں کو زندہ کرنے کی۔ تیسرا، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 209، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 209۔ 10واں پوائنٹ، سنت کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا ذریعہ۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو رسول اللہ کی دعا نہیں لینا چاہتا؟ تو رسول اللہ کی دعا میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی دعا کی ہے کہ قیامت تک آنے والا شخص اگر وہ عمل کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو، اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی خوش و خرم رکھے۔ اللہ رب العزت، یہ رسول اللہ دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات سنی یعنی حدیث، جس نے میری بات سنی اور وہی سنت، اسے یاد کر رکھا اور پھر اسے میرے طرف سے آگے اسے یاد رکھا اور اسے پھر میرے طرف سے آگے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6765۔ آخر پوائنٹ 11، سنت چھوڑ کر اور طریقہ اپنانا اللہ کی نفرت کا باعث ہے۔ دیکھیے، کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، یا تو وہ سنت طریقے سے کر رہے ہیں یا سنت کے علاوہ کسی غیر طریقے سے، یہی ہوگا۔ یا تو ہم پانی پی رہے ہیں اگزامپل کے طور پر، یا تو سنت طریقے سے پی رہے ہیں یا غیر سنت طریقے سے۔ ہم نکاح کر رہے ہیں تو یا تو سنت طریقے سے کر رہے ہیں یا غیر سنت طریقے۔ ہم ولیمہ کر رہے ہیں، ہم لین دین کر رہے ہیں، ہم پڑوسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یا تو ہم سنت طریقے سے کر رہے ہیں یا غیر سنت طریقے سے۔ تو اسی کے تعلق سنت چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانا اللہ کی نفرت کا باعث ہے، اللہ کی نفرت کا، اور اللہ کی محبت کا باعث بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج کی آیت میں۔ اللہ کا محبت کریں گے جب نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت وہاں سے ملے گی اور اللہ کی نفرت یہاں سے ملے گی، جو اس حدیث میں بتایا گیا، اور امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری میں لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 آدمی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں۔ پہلا، حرمت میں زیادتی کرنے والا، یعنی حرم میں زیادتی کرنے والا، پہلا حرم میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرا، سنت چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، سنت ہے اس کے پاس کہ اس کام کو رسول اللہ نے ایسا کیا لیکن اس کو چھوڑ کر کے جاہلیت کے رسم کو ڈھونڈنے والا۔ تیسرا، کسی مسلمان کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگنے والا، کسی مسلمان کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگنے والا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6882۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آگے والی کلاس میں انشاءاللہ تعالی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر نوٹس بنائے جائیں گے۔ میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی عطا فرما۔ اے اللہ، دوستی اور سنگت صرف تیرے مومن بندوں کے ساتھ رکھنے میں توفیق عطا فرما، اور اطاعت و فرمانبرداری
اے اللہ تیری اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ صالح کے ساتھ ہم زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا خاتمہ خیر فرما اور نیکوکاروں کے شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔